نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، امن و سلامتی میں رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں حروف ہجا کو بہت مختلف انداز میں مختلف طریقوں میں کر چکے ہیں اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو کافی اچھے انداز میں وہ سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آج جو ہمارا نیا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے حرکات کا، اور حرکات کون سی ہوتی ہیں، کسے کہتے ہیں۔ حروف ہجا کے اوپر اور نیچے جو سائنز ہوتے ہیں ان کو حرکات کہا جاتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو یہاں پر سب سے پہلا چیپٹر حرکات کا شروع ہو رہا ہے وہ ہے پڑھی حرکات کا، اور پڑھی حرکات کے بھی میں نے سوالات ہی بنائے ہیں تاکہ سوالات کے جوابات یاد رکھنا آسان ہوتا ہے پیراگراف کی نسبت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں؟ پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے زیر زبر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ پڑھی حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت 3 اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی 3 طریقوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا کہ ان کو پڑھتے وقت لمبا نہیں کرتے، نمبر 2 جھٹکا نہیں دیتے، نمبر 3 مجہول نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد ہمارا اسی چیپٹر کا آخری سوال ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو جواب ہے را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ پڑھی حرکات کی پہچان کروانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہاں سکرین پر سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت شیئر کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑھی حرکات کیسی ہوتی ہیں، کون سی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے اور کون سی حرکت حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ پڑھی حرکات کو پڑھی حرکات 2 وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح لکھی جاتی ہیں ایسے جیسے حرف کے اوپر کسی چیز کا پڑا ہونا یا حرف کے نیچے کسی چیز کا پڑا ہونا۔ دوسرا، اس کے پڑھنے کی ادائیگی کی وجہ سے اس کو پڑھی حرکات کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو لمبا کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، ان کو فوراً سے ادا کیا جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو پڑھی حرکات کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑھی حرکات کی جو سائنس ہیں، جو حرکت لکھنے کا انداز ہے، کون سی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے اور کون سی حرکت حرف کے نیچے لکھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہاں پر جو حرف ہے وہ ہے الف، اور الف کے اوپر جو حرکت ہے وہ ہے زبر کی، اور آپ اگر غور کریں تو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ زبر اس طرح لکھی ہوئی ہے جیسے الف کے اوپر کسی چیز کا پڑا ہونا، اس وجہ سے ان کو پڑھی حرکات کہا جاتا ہے۔ آگے جو ہا ہے، ہا کے اوپر بھی زبر ہے اور وہ بھی پڑھی حرکت ہے، اور اگلا جو پیش ہے، اگر آپ دال کے اوپر دیکھیں وہ راؤنڈ میں لکھی ہوتی ہے، اس کو پیش کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو زبر اور پیش ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، زبر اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگلا حرف جو ہے لام زیر لام للہ، لام کے نیچے جو زیر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے جیسے لام کے نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور زیر ہمیشہ یاد رکھیں حرف کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہا کے نیچے جو حرکت ہے اس کو زیر کہا جاتا ہے، اور وہ حرف کے نیچے ہے۔ اس کے بعد جو رب میں را کے اوپر سائن ہے اس کو زبر کہا جاتا ہے، اور با کے نیچے جو سائن ہے اس کو زیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عالمین ہے۔ عالمین میں آپ دیکھیں لام کے اوپر جو سائن ہے وہ زبر کا ہے، میم کے نیچے جو حرکت ہے وہ زیر کی ہے، اور نون کے اوپر جو حرکت ہے وہ زبر کی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو امید ہے کافی کلیئر ہو چکا ہوگا کہ پڑھی حرکات کون سی ہیں، پڑھی حرکات کیسی
ہوتی ہیں، پڑھی حرکات حرف کے اوپر کون سی ہے اور نیچے کون سی ہوتی ہے۔ امید ہے اللہ الرحمن کی مدد کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں کافی کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ میری صرف اور صرف کوشش یہ ہے کہ میں قرآن کے ہر حرف کو، ہر حرکت کو آپ کو اس طرح بتاؤں جیسے ان کی اہمیت ہے قرآن میں، کلام میں، اور جس طرح علم اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی طرح آپ کو بھی سکھاؤں، تاکہ یہ علم صرف ہماری زندگیوں میں زبانی کلامی نہ رہے، بلکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے اندر کے جذبات ایسے ہو جائیں کہ ہمیں مزہ آنے لگ جائے، کہ ہمیں خوشی ہو اس چیز کو سوچ کر کہ مجھے قرآن کا اتنا علم آتا ہے، مجھے اتنا علم پتہ ہے۔ تو وہ چیز جو آپ کو مسرت دیتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں دیتی۔ پڑھی حرکات کی جو مشق ہے انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی پریکٹس جو ہے اگلی ویڈیو میں کریں گے اور دیکھیں گے کہ پڑھی حرکات کی ادائیگی کیا ہے۔ میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ قرآن کے لیے کوشش کریں، خود بھی کریں اور اپنی اولاد سے بھی کرائیں، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی جو ہے اسی کے ذریعے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہماری قرآن کے لیے اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔